سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ذکر مبارک انزلناہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عربی کے دو الفاظ ہیں، ایک کو برکت کہتے ہیں، ایک کو کثرت کہتے ہیں۔ کثرت کا مطلب یہ کہ کسی چیز کا زیادہ ہو جانا، مال کے زیادہ ہونے کو مال کی کثرت کہیں گے، اولاد کے زیادہ ہونے کو اولاد کی کثرت کہیں گے۔ تو کثرت کہتے ہیں کسی چیز کا زیادہ ہو جانا، برکت کہتے ہیں کسی چیز کا ضرورت کو پورا کر جانا۔ تو کئی مرتبہ ہم اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل چیزوں کی کثرت میں ہے، اس لیے ہر وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کثرت مال مل جائے، ہر وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل کی کثرت ہو، گھر کے لوگ چاہتے ہیں کہ گھر بڑا ہو، ہر چیز زیادہ مقدار میں ہو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے شاید ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، ہمارا کام بن جائے۔ تو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کثرت میں ہمارے مسئلے کا حل ہے، حالانکہ مسائل کا حل جو ہے وہ برکت میں ہے۔ کہ اگر چیز تھوڑی بھی ہو مگر وہ ضرورت کو پوری کر جائے۔ کئی مرتبہ انسان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے تو تھوڑے رزق کے ساتھ، تھوڑے وسائل کے ساتھ، تھوڑی چیزوں کے ساتھ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر بیٹھتا ہے، اور جب برکت نہیں ہوتی تو زیادہ وسائل اور زیادہ رزق کے باوجود بھی انسان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو زندگی کی مسائل کا حل جو ہے وہ کثرت میں نہیں، وہ برکت میں ہے۔ ایک بزرگ ہمیشہ اپنے متعلقین کو برکت پہ درس دیا کرتے تھے، خوب برکت پہ گفتگو کرتے تھے کہ زندگی میں برکت ہونی چاہیے۔ ان کا بیٹا ایک مرتبہ ان سے پوچھ بیٹھا کہ ابا حضور، سارا وقت آپ یہ برکت کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں، یہ برکت ہے کیا؟ تو والد نے کہا کہ بیٹا، یہ گھر میں لگا ہوا گرم پانی کا گیزر تو دیکھ رہا ہے، یہ گیزر جو ہے تیرے پیدا ہونے سے پہلے لیا تھا، 20 سال ہو گئے ہیں اس گیزر کو خریدے ہوئے، 20 سال میں اس گیزر کے اوپر 1 روپیہ بھی نہیں لگایا۔ اس کو برکت کہتے ہیں کہ چیز جو ہے وہ چاہے تھوڑی ہو، چاہے پرانی ہو، چاہے کم ہو، مگر ضرورت کو پورا کر جائے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی مرتبہ صحابہ کرام کو جو دعائیں دیتے تھے وہ برکت کی دعائیں دیتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میری یادداشت جو ہے وہ بہت خراب ہے، چیزیں یاد نہیں رہتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعا دی کہ اے اللہ، ابو ہریرہ کے حافظے میں برکت عطا فرما۔ اللہ نے ایسی برکت دی کہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے، ان صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں یاد کرنے والے اور حدیثیں روایت کرنے والے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بن گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے حدیثیں بھی خوب یاد کروائیں، اللہ نے ان کو عمر بھی بڑی لمبی دی تھی۔ چنانچہ چاروں خلفائے راشدین کو انہوں نے پایا، اور پھر جب بنو امیہ کی سلطنت شروع ہو گئی، اس وقت تک آپ جو تھے وہ حیات تھے۔ اس وقت کے جو خلیفہ بادشاہ جو تھے بنو امیہ کے، ان کو خبر ملی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چند صحابی باقی رہ گئے ہیں ان میں سے ایک ہیں، اور بہت ہی بوڑھے ہیں، 100 سال کے لگ بھگ ان کی عمر ہے۔ اور یہ بھی سننے میں آیا کہ بڑی کثرت سے حدیثیں روایت کرتے ہیں، بڑی بڑی مجلسوں میں حدیثیں سناتے ہیں۔ تو جو خلیفہ صاحب، جو بادشاہ تھے وقت کے، ان کو یہ فکر ہوئی کہ اتنے بوڑھے ہیں اور اتنی عمر ہو گئی ہے، تو اتنے بوڑھے شخص کی تو یادداشت بھی صحیح نہیں ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کو چیزیں یاد نہ رہتی ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں غلط بیان کر دیتے ہوں۔ مگر ان کا ادب بھی تھا، اللہ کے نبی کے صحابی تھے، تو اتنا ان کے اوپر نہ کوئی پابندی لگائی جا سکتی تھی، نہ ان کو کوئی نصیحت کی جا سکتی تھی۔ اس وقت تو ساروں کے بڑے یہی سمجھے جاتے تھے، ایک دو صحابی تو رہ گئے تھے، مگر پھر بھی خلیفہ جو تھے ان کو فکر تھی۔ تو آخر کو انہوں نے اس مسئلے کا حل یہ سوچا کہ انہوں نے ایک بہت ہی بھرپور دعوت دی کہ حضرت آپ ہمارے شہر میں تشریف لائیں، لوگ آپ سے حدیث سننا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت ہی ادب کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اپنے شہر سے سفر کر کے اور بادشاہ کا جہاں شہر اور محل تھا وہاں تشریف لائے۔ بادشاہ نے بڑے ہی ادب سے حضرت کا استقبال کیا۔ اپنے ساتھ بادشاہ نے حضرت ابو ہریرہ کو بادشاہی جو اس وقت مسجد تھی اس مسجد میں لے گئے جہاں لوگوں کا ہجوم تھا کہ اللہ کے نبی کے آخری جو چند صحابی رہ گئے ہیں ان میں سے یہ صحابی ہیں سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے۔ تو بہت لوگ آئے ہوئے تھے، سب ان کے منتظر تھے۔ بادشاہ خود ان کو لے کے ممبر تک آیا اور بادشاہ نے حضرت کو اپنے ہاتھوں سے ممبر پہ بٹھایا اور پھر عرض کیا کہ حضرت آپ لوگوں کو حدیث سنائیں، لوگ آپ سے حدیث سننے کے منتظر ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اتنی طلب جب دیکھی تو خوب حدیث بیان کی، بہت ہی لمبی مجلس ہوئی، ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک آپ نے تقریباً 200 حدیثیں روایت فرمائی، اور یہ بڑی زبردست مجلس ہو گئی۔ بادشاہ نے ایک کام کر لیا کہ پردے کے پیچھے 2 لوگوں کو بٹھایا اور کہا کہ جو حدیثیں یہ روایت کرے ساری لکھ لو۔ تو ساری حدیثیں جو انہوں نے 3-4 گھنٹے کے اس بڑے سیشن میں روایت کی وہ ساری کی ساری 2 لوگوں نے لکھ لی، اور اس کے بعد جب ان کا یہ حدیث کا درس مکمل ہوا تو بادشاہ نے بہت ہی عزت کے ساتھ ان کو کھانا بھی کھلایا، ان کا اکرام بھی کیا، اور پھر
بہت ہی عزت کے ساتھ اگلے دن ان کو رخصت بھی کیا۔ پورا 1 سال گزرنے کے بعد بادشاہ نے پھر حضرت کو دعوت دی، حضرت لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تشریف لائیں۔ اسی طرح بڑی عزت کے ساتھ استقبال ہوا، اسی طرح مسجد خوب بھری ہوئی ہے، ہزاروں لوگ ہیں، اسی طرح بادشاہ بڑی عزت سے لا کے حضرت کو منبر پہ بٹھاتے ہیں اور بادشاہ عرض کرتے ہیں کہ جی سنائے لوگوں کو حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ ابھی شروع کر رہے تھے حدیث تو بادشاہ نے گزارش کی کہ حضرت یہ گزارش ہے کہ جو حدیثیں آپ نے پچھلے سال سنائی تھی وہی حدیثیں لوگوں کو سنا دیں۔ بادشاہ کے ذہن میں تھا کہ اگر پچھلے سال 1 سال پہلے جو حدیثیں سنائی تھی ان میں سے آدھی بھی سنا دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ زبردست ان کی یادداشت ہے، پھر مان لوں گا کہ یادداشت اچھی ہے۔ اور بادشاہ کے پاس پچھلے سال کی لکھی ہوئی ساری حدیثیں موجود تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت بہت اچھا، پچھلے سال والی حدیثیں سنا دیتے ہیں۔ 200 کے لگ بھگ حدیثیں پچھلے سال مجلس میں سنائی تھی، ساری کی ساری حدیثیں سنا دی، جس ترتیب میں پچھلے سال سنائی تھی اسی ترتیب میں سنا دی۔ اللہ نے برکت دی تھی، تو برکت اس کو کہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے مسائل کا حل کثرت میں ہے، کثرت میں نہیں، مسائل کا حل برکت میں ہے۔ کئی مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ جی عمر لمبی ہو، عمر لمبی تو ہو مگر عمر برکت والی ہو، عمر پریشانیوں سے بیماریوں سے خالی ہو تو اس کو کہا جائے گا کہ جی یہ برکت والی عمر ہے۔ ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے بزرگ، بڑے عالم دین، آزاد ریاست ہے جس کو ازبکستان، قزاقستان، ان علاقوں کو آزاد ریاستیں کہتے ہیں، کہ پہلے یہ سوویت یونین کی ریاست، اب یہ آزاد ہو گئے تو بہت سارے دین کی دعوت دینے والے لوگ وہاں تشریف لے جاتے۔ تو ایک بزرگ وہاں تشریف لے گئے، فرماتے ہیں کہ لوگوں نے دعوت دی تھی، میں وہاں گیا اور میں نے وہاں بیان کیا۔ بیان کے بعد لوگوں نے بڑا ہی محبت کے ساتھ میرا استقبال کیا، اور وہاں کی روایت یہ ہے کہ اگر کوئی بڑے مہمان آئے ہوں تو ان کے سامنے جہاں اور کھانے رکھے جاتے ہیں، یہ وہاں کی روایت ہے کہ ایک پورا بکرا جو ہے وہ بھون کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ میرے سامنے بھی اسی طرح ایک بکرا بھون کے رکھ دیا گیا، دونوں طرف علماء بیٹھے ہوئے تھے، بڑے حضرات بیٹھے ہوئے تھے، کھانا ہم نے کھانا شروع کیا۔ اب وہ بکرا جو تھا اس میں گوشت بھی تھا، چربی بھی تھی۔ فرمانے لگے کہ میری عمر بھی اب بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے، تو میں نے بڑے احتیاط سے کھا رہا تھا کہ چربی زیادہ نہ کھاؤں، گوشت کھا لوں، تاکہ چربی زیادہ کھانے سے دل کا عارضہ ہوتا ہے، کولیسٹرول بڑھتا ہے، صحت جو ہے وہ خراب ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں جدھر بیٹھا تھا اس کے دوسری طرف بالکل میرے سامنے مجھ سے بھی بہت زیادہ بوڑھے ایک صاحب بیٹھے تھے، عمر لگ رہی تھی کہ 70 سال کی ہوگی یا 80 سال کی ہوگی، سارے جسم کے بال سفید تھے، ہاتھوں کے بال بھی سفید تھے۔ ان کو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بھی اسی بکرے میں سے کھا رہے تھے، مگر ذرا بھی احتیاط نہیں کر رہے تھے، چربی زیادہ کھا رہے تھے، گوشت تھوڑا کھا رہے تھے۔ تو مجھے فکر ہوئی کہ اتنے بوڑھے ہیں، اتنی چربی کھائیں گے تو بیمار نہ ہو جائیں، مگر ادب کی وجہ سے کیونکہ عمر میں بڑے لگ رہے تھے میں نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ انہوں نے چمچہ لیا، نیچے جو پگھلی ہوئی چربی تھی چمچے سے وہ چربی کھانا شروع کر دی۔
فرماتے ہیں میرے تو ضبط کے سارے بندھن ہی ٹوٹ گئے، آخر کو میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا جی 80 سال عمر ہے۔ میں نے کہا اچھا، تو اب میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اس طرح آپ نہ کھائیں چربی، میں نے ویسے ہی بات کو تھوڑا آگے بڑھانے کے لیے کہا کہ کبھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوا ہے آپ کا؟ میں نے کہا یہاں سے تھوڑی بات بڑھے گی تو ذرا ڈاکٹر کی جو نصیحتیں ہیں وہ سنا دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ آگے سے ان کے جواب نے مجھے حیران کر دیا کہ 80 سال میری عمر ہے، اس 80 سال میں ڈاکٹر کے پاس تو جانا دور کی بات، اس 80 سال میں میں نے کبھی دوائی کی ایک گولی بھی نہیں کھائی۔ اللہ اکبر، اس کو برکت کہتے ہیں۔ تو مسائل کا حل کثرت میں نہیں، مسائل کا حل جو ہے وہ برکت میں ہے۔ یہ برکت نصیب ہو گئی، سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام برکت کی دعائیں کرتے تھے، اور برکت کی دعاؤں کی وجہ سے صحابہ کرام کو اللہ نے خوب برکت عطا فرمائی تھی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو زرع بڑے محدث تھے، حدیث کی کتابوں میں آپ کا تذکرہ روایت میں آتا ہے، بڑے اللہ والے بھی تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے۔ ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھا جو حضرت کا بڑا عاشق تھا، کہ حضرت سے درس حدیث بھی سیکھتا، پھر حضرت کی خدمت بھی بہت کرتا، حضرت کے سارے کام بھی کرتا، اپنے آپ کو حضرت کی خدمت میں فنا کیا ہوا تھا۔ نوجوان تھا، حضرت سے دعائیں بھی کرواتا۔ کچھ عرصے بعد اس کی شادی کا وقت آیا، والدین نے شادی کر دی۔ اب شادی کے بعد جو ہے شروع میں تو شرم کی وجہ سے بیگم نے کچھ نہیں کہا، مگر یہ اتنا سارا وقت حضرت کے پاس لگاتا تو بیگم ذرا پریشان ہوتی کہ نئی شادی ہے اور میں انتظار کرتی رہتی ہوں، یہ آتے ہی نہیں ہیں۔ جب تھوڑے دن گزر گئے، آپس میں تھوڑی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی، بے تکلفی ہو گئی، تو اب بیگم ناراض ہونا شروع ہوئی کہ جی اتنا وقت وہاں کیوں دیتے ہیں، تھوڑا وقت یہاں بھی دیا کریں۔ تو بہرحال کچھ وقت تو کم کر دیا اور بیگم کو وقت دینا زیادہ شروع کر دیا۔ ایک دن خلاف معمول حضرت کی مجلس لمبی ہو گئی، لوگ بھی کچھ زیادہ تھے، کچھ اور بھی کام آ گئے، تو بہت ہی دیر سے گھر پہنچے تو بیگم بہت ہی ناراض، بہت ہی غصے میں تھی۔ تو گھر آئے تو بیگم کا غصہ دیکھا تو بیگم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کی بندی، کوئی گناہ کرنے تھوڑی جاتا ہوں، اللہ والے ہیں، بڑے محدث ہیں، بڑے عالم ہیں، تو ان کی صحبت میں رہوں گا تو ہمیں برکت ملے گی۔ بیگم نے یہ کیا دیکھنا، غصے میں آ کے اس نے کہا کہ تیرے حضرت کو کچھ نہیں آتا تو آگے سے کیا سیکھے گا۔ ایسے کئی مرتبہ عورتیں بات کر دیتی ہیں۔ اب کیونکہ غصے کا ماحول بن گیا تھا، حضرت سے محبت بھی بہت تھی، اب جب حضرت کو انہوں نے کہا نا کہ تیرے حضرت کو کیا آتا ہے، تو غصے میں آ کے کہہ دیا کہ اگر میرے حضرت کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہیں تو تجھے 3 طلاق۔ اب یہ کوئی ایسی سینس والی بات بھی نہیں تھی کہ اگر میرے حضرت کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہیں تو پھر پینلٹی تو مجھ پہ ہونی چاہیے نا، پینلٹی بھی اسی پہ ڈال رہے ہیں کہ اگر میرے حضرت کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہیں تو تجھے 3 طلاق۔ تو یہ اتنی سینسیبل بات، مگر غصے میں انسان انسینسیبل بات کر بیٹھتا ہے۔
مگر بہرحال شرن اس بات کی بڑی ویلیو تھی. بات جو بھی کی اس نے، بات یہ اب بن گئی کہ اگر اب اس کے حضرت کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہیں تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی. رات تو غصے میں وقت گزر گیا. صبح جب دونوں ٹھنڈے ہوئے اور غصہ ذرا کم ہوا، اب دونوں سوچ میں پڑ گئے کہ جی کیا طلاق واقع ہوئی یا طلاق واقع نہیں ہوئی. تو کسی سے مشورہ کیا تو کسی عالم نے کہا کہ جی طلاق واقع تو ہو جائے گی اگر حضرت کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہیں ہوں گی، اور اگر حضرت کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں، ابو زرع رحمت اللہ علیہ، اگر ان کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں تو پھر تو شادی بچ گئی. اب 1,00,000 حدیثیں یاد ہونا، اللہ اکبر. تو بڑی ہی پریشانی میں، بڑے ہی افسوس کے ساتھ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کے بتایا کہ حضرت وہ بھی غصے میں تھی، میرا بھی دماغ آؤٹ ہو گیا اور ایسی الٹی بات کر کے آ گیا کہ اگر میرے حضرت کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہیں تو تجھے 3 طلاق. تو اب حضرت آپ بتائیں، آپ کو کیا 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں؟ تو پھر میری شادی باقی ہے، ورنہ تو میری شادی گئی. اللہ اکبر. حضرت نے فرمایا کہ جاؤ میاں بیوی بن کے رہو. 1,00,000 حدیثیں تو مجھے اس طرح یاد ہیں جیسے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی. اللہ اکبر. جب برکت آتی ہے انسان بڑے بڑے کام کر لیتا ہے. جب برکت نہیں تو جتنے ہی وسائل کیوں نہ ہو انسان کچھ بھی نہیں کر پاتا. اس لیے ہم سب جو یہاں جمع ہوئے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم بھی برکت لینے کے لیے آئے ہیں. اصل چیز برکت ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ برکت ملتی کہاں سے ہے؟ تو برکت اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں میں رکھ دی ہے، مگر 4 چیزوں کا تذکرہ مشائخ بہت زیادہ کرتے ہیں کہ جس میں اللہ نے برکت رکھ دی ہے، کہ جس کی وجہ سے انسان کو برکت ضرور ملے گی. اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ برکت اللہ نے رکھ دی ہے اپنے نام میں. جس نے اللہ اللہ خوب کی، جس نے اللہ کا ذکر خوب کیا، اس کو اللہ سب سے زیادہ برکت عطا فرماتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا تبارک اسم ربک، برکت والا ہے تیرے رب کا نام. تو سب سے زیادہ برکت اللہ کے نام میں ہے. جو اللہ کا نام زیادہ لے گا اس کی زندگی برکتوں سے بھر جائے. اتنی برکت والا یہ نام ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے اور وہ والدین جو ہیں کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلا لفظ جو ہم اپنے بچے کو سکھائیں وہ لفظ اللہ ہوگا، تو جیسے ہی وہ بچہ اللہ لفظ بولتا ہے، اس اللہ لفظ بولنے پر اللہ رب العزت ان والدین کے سارے گناہوں کو معاف فرما. تو اللہ نے اس لفظ میں برکت رکھ دی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، کہ اس وقت تک قیامت بھی قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ہوگا جو لفظ اللہ اپنے منہ سے لیتا ہوگا. تو یہ لفظ اللہ میں اللہ نے کتنی برکت رکھ دی ہے. تو سب سے زیادہ برکت جو ہے لفظ اللہ میں ہے. جس نے اللہ کو یاد کیا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو برکت سے بھر دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو
سونا پہاڑ برابر سونا کرنے سے بھی افضل ہے، دشمن کے خلاف جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی عمل ہے۔ تو صحابہ کرام نے تو اس کے اللہ کے نبی وہ عمل تو ضرور بتائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ عمل ہے اللہ کو یاد کرنا۔ تو جس نے اللہ کو یاد کیا اس نے اپنی زندگی کو برکت سے بھر لیا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جس نے اللہ کو یاد زیادہ کیا اس کو اللہ ایسی برکت دیتے ہیں کہ جہاں وہ قدم رکھتا ہے وہاں بھی اللہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ برکت اللہ کے نام میں ہے۔ اس کے بعد مشائخ نے فرمایا برکت اللہ نے بڑوں کے ادب کرنے میں رکھ دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، کہ تمہاری برکت جو ہے وہ تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ جتنا زیادہ بڑوں کا ادب کریں گے، جتنا زیادہ بڑوں کی خدمت کریں گے، جتنا زیادہ بڑوں کے سامنے جھکیں گے اتنی زیادہ زندگی میں برکت ہوگی۔ آج نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ اب میرے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان کا اور کوئی کام نہیں، ساری برکتیں انہی کی وجہ سے ہیں۔ جب یہ نہیں ہوتے تو برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ ناراض ہوتے ہیں تو برکتیں اڑ جاتی ہیں۔ اتنی برکت والی چیز ہے یہ بڑے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اپنے والدین پر محبت کی نظر ڈالی، جس نے اپنے والدین پر محبت کی نظر ڈالی، اللہ رب العزت اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک صحابی نے یہ بات سنی تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ تو میرے لیے کوئی مشکل کام ہے نہیں، میرے دونوں والدین میرے گھر میں ہیں، یہ محبت کی نظر تو میں دن میں 100 مرتبہ ڈال سکتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنی مرتبہ یہ محبت کی نظر ڈالو گے اتنے مقبول حج کا ثواب لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے برکت جو ہے وہ بڑوں کے اندر رکھ دی۔ جس نے اپنے بڑوں کا ادب کیا، جس نے اپنے بڑوں کی خدمت کی، جس نے اپنے بڑوں کے سامنے جھکنا سیکھ لیا، یوں سمجھ لیں کہ اس نے اپنے لیے برکت کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے۔ ایک بڑے محدث تھے، درس حدیث دیتے تھے اور لوگ ان کے حدیث کے درس کو بہت پسند کرتے تھے، بہت زیادہ لوگوں کو ان کے درس سے فائدہ ہوتا تھا۔ تو درس جب دیتے تھے تو کئی مرتبہ درس کے دوران ان کی والدہ آ جاتی اور آ کے ان کو خوب ڈانٹ ڈپٹ کرتی، درس کے درمیان میں سے لے کے جاتی، اور والدہ کا مطالبہ ہر مرتبہ یہ ہوتا کہ گھر کے اندر اتنا کوڑا کرکٹ ہے، جا گھر جا کے صفائی کر۔ ہر مرتبہ یہی ہوتا، کبھی کبھی ڈنڈا لے کے آتی اور پٹائی کرتی اور ڈنڈے سے مار مار کے پھر لے جاتی، اور لوگ دیکھتے، کئی مرتبہ سینکڑوں لوگ اور کئی مرتبہ ہزاروں لوگ اس درس حدیث میں بیٹھے ہیں، لوگ یہ دیکھتے کہ والدہ جیسے پکڑ کے لے جاتی یہ بھی ساتھ چلے جاتے، گھر کی صفائی کرتے ان کے سامنے، حالانکہ پہلے سے صاف ہوتا، پھر بھی والدہ کو خوش کرنے کے لیے صاف کرتے اور پھر واپس آ جاتے۔ اب یہ ہر تھوڑے دن بعد اس طرح درس ڈسٹرب ہوتا تو کچھ حضرت کے چاہنے والے جو تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہمیں خبر ملی ہے کہ والدہ آپ کی جو ہے وہ ذہنی بیمار ہے، تو دروازہ گھر کا بند کر کے آیا کرے، آپ کو اس طرح
ڈانٹتی ڈپٹتی ہیں تو لوگوں کو اچھا بھی نہیں لگتا، کبھی کبھی آ کے ڈنڈے سے مارتی بھی ہے، تو آپ اپنی والدہ کو بند کر دیا کریں اور پھر درس دینے آیا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ نے اس میں اتنی برکت رکھ دی ہے، جس دن یہ مجھے ڈنڈا مارتی ہے اس رات اللہ کے نبی کی زیارت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے برکت بڑوں میں رکھ دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البرکت مع اکابرکم، تمہاری برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ تو چار چیزوں میں، ویسے تو برکتیں بہت ساری چیزوں میں ہے، مگر مشائخ نے چار چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ چار چیزوں میں اللہ نے برکت رکھ دی ہے۔ ایک اللہ کے نام میں برکت ہے، دوسرا بڑوں کے ادب میں برکت ہے، اور تیسرا اللہ نے اپنے قرآن میں برکت رکھ دی ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا ھذا ذکر مبارک انزلناہ، کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا، یہ برکت والی کتاب ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں برکت رکھ دی ہے۔ ایسی برکت والی یہ کتاب، اس کا دیکھنا بھی عبادت، اس کا سننا بھی عبادت، اس کا پڑھنا بھی عبادت، اس کا یاد کرنا بھی عبادت، اس کے علوم کو سیکھنا یہ بھی عبادت، اور اس پر عمل کرنا یہ دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ ہمارے ملک کے ایک بزرگ تھے، حافظ قرآن تھے، نیک تھے، اللہ والے تھے، بڑا شوق تھا کہ میرا بیٹا بھی حافظ بن جائے۔ بیٹا جو تھا اس کو جب حفظ کی کلاس میں ڈلوایا تو بیٹا چل ہی نہیں رہا تھا، جیسے کچھ طلباء نہیں چلتے حفظ میں۔ پھر کئی مرتبہ اساتذہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ حفظ میں نہیں چل سکتا، اس کو اسکول میں ہی ڈالیں۔ تو بیٹا ان کا حفظ میں چل نہیں رہا تھا، اور ان کو نظر آ رہا تھا کہ اب ان کے استاد کہیں گے کہ جی یہ حفظ نہیں کر سکتا ہے، اس کو اسکول میں چلائیں۔ اس دوران ان کے ایک ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی، تو بزرگوں کو جا کے اپنے دل کا یہ غم بیان کیا کہ حضرت میں بھی حافظ قرآن ہوں، دل چاہتا تھا یہ میرا بیٹا بھی حافظ بن جاتا، مگر کافی مہینوں سے پڑھ رہا ہے، ذرا بھی آگے نہیں بڑھا ہے۔ اس کے استادوں نے جواب دے دینا ہے، کوئی وظیفہ حضرت آپ بتائیں کہ میرا یہ بیٹا جو ہے یہ حافظ قرآن بن جائے۔ حضرت نے فرمایا آپ خود بھی حافظ ہیں؟ اس نے کہا جی حضرت میں بھی حافظ ہوں۔ تو شیخ نے کہا ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ صرف تمہارا یہ بیٹا نہیں حافظ بنے گا، بلکہ یہ بیٹا بھی حافظ بنے گا، اور تمہاری نسلوں میں قرآن کے حفظ کا فیض چل جائے گا۔ انہوں نے کہا حضرت ضرور بتائیں۔ حضرت نے فرمایا بس ایک کام کرنا ہے، 2 سال تک ہر روز پورا قرآن پڑھنا ہے۔ 2 سال تک ہر روز پورا قرآن پڑھنا ہے۔ اگر یہ عمل کر لو گے تو قرآن کا فیض نسلوں میں جاری ہو جائے گا۔ اب 2 سال تک ہر روز پورا قرآن پڑھنا ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ یہ بھی سوچ میں پڑ گئے کہ اس پہ ہاں کر دوں یا کیسے ہاں کروں، سفر ہے، بیماری ہے، پریشانیاں ہیں، مگر شوق بہت تھا کہ بیٹا حافظ بن جائے۔ نسلوں کی تو اتنی ابھی فکر نہیں تھی، اس بیٹے کی فکر تھی۔ اس بیٹے کی فکر کی وجہ سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے حضرت، اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہر روز پورا قرآن پڑھتے، اور 2 سال تک یہ پورا قرآن پڑھنے کا یہ معاملہ پورا مکمل کیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں
کہ اس کے پڑھنے سے اس بیٹے نے تو حفظ مکمل کر ہی لیا، اللہ نے جتنے بیٹے دیے تھے اور جتنی بیٹیاں دی تھیں ان سب نے بھی قرآن پاک کا حفظ مکمل کر لیا۔ فرماتے ہیں کئی سال بعد میری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ میرے بیٹوں کے جتنے بیٹے بیٹیاں ہیں اور میری بیٹیوں کے جتنے بیٹے بیٹیاں ہیں سب کو اللہ نے حافظ قرآن بنا دیا، حتیٰ کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ گھر کے جتنے بچے ہوں گے ان کی شادیاں بھی ہم حافظ قرآن سے کریں گے۔ تو ہماری شادی کرنے کی شرط ایک ہی ہوتی تھی کہ جو ہمارا رشتہ ہوگا بچوں کا اس کو حافظ ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ نے اس کلام میں برکت رکھ دی ہے۔ تو چار چیزوں میں برکت ہے، ایک اللہ نے اللہ کے نام میں برکت رکھ دی، ایک بڑوں کے ادب میں اللہ نے برکت رکھ دی ہے، اور تیسرا اللہ نے اپنے کلام میں برکت رکھ دی ہے، اور چوتھی چیز کہ اللہ رب العزت نے گناہوں سے توبہ کرنے میں برکت رکھ دی ہے۔ کئی مرتبہ ہم یہ توبہ کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت ہی زیادہ گناہ گار، اور گناہ گار ہم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر یہ جو توبہ کرنے والا ہے اللہ رب العزت اس کو ایسی برکت دیتے ہیں کہ یہ توبہ کرنے والا صرف گناہ اللہ معاف نہیں فرماتے بلکہ اس توبہ کرنے والے کو اللہ کائنات کا سب سے بہترین انسان بنا دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤ، جتنی بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے سب کے سب خطا کار، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، ان خطا کاروں میں سب سے بہترین وہ ہے جو گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے۔ تو جس نے توبہ کر لی اس کو بھی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اور ایسی برکتیں کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو جس نے توبہ کر لی برکتوں کا حقدار ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا نام الکفل تھا۔ الکفل بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، مالدار بھی تھا مگر بدکار تھا، بڑا گناہ کرتا تھا، زنا خوب کرتا تھا، ہر رات ایک نئی عورت کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ ایک دن اپنے گھر کے باہر دیکھتا ہے ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، تو محسوس ہوا کہ یہ بھی اسی کام کے لیے آئی ہے، تو باہر گیا اور جا کے اس سے پوچھ لیا کہ میرے ساتھ رات گزارے گی؟ اس نے کہا ہاں گزارے گی۔ کتنے پیسے لے گی؟ اس عورت نے کہا 60 دینار۔ دینار اس زمانے میں سونے کے سکے کو کہتے تھے، 60 سونے کے سکے مانگے ایک رات گزارنے کے۔ اتنا امیر تھا اس کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑا، اندر گیا اور یہ 60 دینار لے کے آیا اور دے دیے کہ کل رات آ جانا۔ اگلے دن رات کو وہ آئی اور آ کر جو قریب بیٹھی تو دیکھا کہ آنکھوں میں آنسو ہے۔ پوچھا رو کیوں رہی ہے؟ پیسے تجھے پورے نہیں دیے؟ میں کہا جی پیسے تو پورے دیے ہیں۔ رو اس لیے رہی ہوں کہ زندگی میں کبھی یہ گناہ نہیں کیا ہے، مگر پیسوں کی وجہ سے اتنی مجبور ہو گئی تھی کہ یہ جسم بیچنا پڑ رہا ہے، زندگی میں پہلی مرتبہ یہ گناہ کر رہی ہے۔ یہ کہہ کے رونے لگی، روتے روتے کہتی ہے کہ زندگی بھر میرے مالک نے مجھے عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور آج میرا مالک مجھے اتنا بڑا گناہ کرتے ہوئے دیکھے گا۔ اب الکفل بھی پریشان ہو گیا کہ یہ اس کام کی عورت تو ہے نہیں، تو غلط عورت آ گئی ہے۔ حتیٰ کہ روتے روتے اس نے کہا
کہ اگر آج میں نے یہ گناہ کر لیا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ کہہ کے رو پڑی. الکفل بھی پریشان ہو گیا، اس نے تو ابھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی یہ گناہ نہیں کیا، اور یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچائے گا اگر میں ایک مرتبہ بھی یہ کروں گی. اور یہ میں ہوں، ہر رات یہ گناہ کرتا ہوں، تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ اتنا پریشان ہوا کہ پریشانی میں آ کے اس عورت سے کہا کہ چلی جا، میں تجھ سے یہ غلط کام نہیں کرتا. وہ عورت اٹھ گئی، جانے لگی. ابھی دروازے پہ تھی تو الکفل نے کہا کہ میری ایک بات سنتی جا، بس میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ آج کے بعد میں اب یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا. وہ عورت چلی گئی. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ الکفل جو تھا وہ اسی رات فوت ہو گیا. اب لوگ جانتے تھے، ہر بندہ اس کو جانتا تھا، امیر آدمی تھا مگر بدکار بھی مشہور تھا. تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بدکار فوت ہو گیا، کسی نے کہا گناہگار فوت ہو گیا، کسی نے کہا زانی فوت ہو گیا، حتیٰ کہ کسی نے کہا اچھا ہوا فوت ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پوری زندگی زنا کرتا رہا، اپنی زندگی کی آخری رات اس نے توبہ کی، مگر سچی توبہ کی، اللہ کے خوف سے توبہ کی. اس توبہ کو بھی اللہ نے اتنا قبول کیا، اس توبہ میں بھی اتنی برکت تھی کہ نہ صرف اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ کو یہ پسند بھی نہ آیا کہ لوگ اس کے بارے میں باتیں کیوں کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس کے دروازے پہ لکھ دیا غفر اللہ للکفل، اللہ نے اس الکفل کی مغفرت کر دی ہے. اللہ، یہ جو توبہ ہے اس میں بھی اللہ نے بڑی برکت رکھ دی ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا صبح توبہ شام توبہ لب پہ میرے مدام توبہ. صبح توبہ شام توبہ لب پہ میرے مدام توبہ، بے اثر ہو یا با اثر ہو اپنے کرنے کا کام توبہ. اللہ تعالیٰ ان مبارک راتوں میں ہماری بھی توبہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا،
میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے میں گناہ گار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے میری توبہ ہے توبہ، اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری توبہ ہے توبہ، اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، لسیدہ رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، میرے مالک آپ نے اپنی رحمت سے اس برکت والے مہینے میں، اللہ ان برکت والی راتوں میں، اللہ اس برکت والی جگہ پہ ہمیں جمع کر دیا، اللہ برکت والے لوگوں میں ہمیں بٹھا دیا، میرے مالک اتنی ساری برکتیں جمع ہیں، اللہ ہم گناہگاروں کو اللہ برکت نصیب فرما، اللہ علم میں برکت عطا فرما، اللہ عمل میں برکت عطا فرما، اللہ رزق میں برکت عطا فرما، اللہ صحت میں برکت عطا فرما، اللہ دین میں برکت عطا فرما، اللہ وقت میں برکت عطا فرما، اللہ اولادوں میں برکت عطا فرما، میرے مالک قدم قدم برکت شامل حال فرما، میرے مالک گناہ کر کر کے ہم اپنے دلوں کو سیاہ کر بیٹھے، اللہ بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، میرے مالک دل سیاہ ہوتے جا رہے ہیں، اے اللہ آج کی اس مبارک رات میں اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما، اللہ آپ کے پیارے محبوب نے فرمایا رمضان کی ہر رات میں آپ لاکھوں کروڑوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں، میرے مالک ان مبارک راتوں میں اللہ ہماری بھی مغفرت کا فیصلہ فرما، اللہ جو گناہ دن میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ چھپ کے کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اور اے میرے مالک جو گناہ محفلوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، میرے مالک تیرے کمزور بندے ہیں، اللہ ہماری کمزوری کا تو یہ عالم ہے، اللہ رات توبہ کرتے ہیں، اللہ صبح توبہ توڑ بیٹھتے ہیں، اللہ صبح توبہ کرتے ہیں، اللہ رات پھر توڑ بیٹھتے ہیں، اللہ چند قدم آگے بڑھتے ہیں، اللہ کئی قدم پیچھے چلے جاتے ہیں، اللہ کمزور بندے تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں، اے میرے مالک آپ کے گھر کی برکت سے، اس مہینے کی برکت سے اللہ آپ نے جو شیطان کو قید کر لیا ہے اللہ اس کی برکت سے اللہ بچ گئے ہیں، مگر اللہ تیرے کمزور بندے ہیں، پھر یہ مہینہ مکمل ہوگا اللہ پھر ہماری کمزوری ظاہر ہوگی، میرے مالک جس طرح آپ نے یہاں ہمیں محفوظ رکھا ہے اے اللہ یہاں سے جانے کے بعد بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ نفس سے بھی حفاظت فرما، اللہ شیطان سے بھی حفاظت فرما، اللہ قدم قدم پہ اللہ گناہ کی دعوت ہے،
میرے مالک گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہواؤ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، میرے مالک بڑی دور سے آئے ہیں، بڑی دیر سے آئے ہیں، اے اللہ بڑی امید لے کے آئے ہیں، اے اللہ ہمیں ہماری امید میں ناکام نہ فرما، اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا، اللہ دنیا کا سخی ہوتا ہے، اللہ گھر پہ لوگ چل کے آ جاتے ہیں، سخاوت کی وجہ سے اللہ سب کو نواز دیتا ہے، اللہ دنیا کا سخی جب سب کو نواز دیتا ہے، اللہ آپ تو سارے سخیوں سے بڑھ کے سخی ہے، اللہ آپ تو سارے سخیوں کے پروردگار ہے، اللہ آپ تو سارے سخیوں کے پالنے والے ہیں، اللہ زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیوں والے ہیں، میرے مالک تیرے سامنے تیرے بندے اللہ تیرے چھوٹے گناہگار بندے اللہ اپنی عرض پیش کر رہے ہیں، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ اس بندے پہ کوئی حسرت نہیں جو کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے، اللہ حسرت تو اس پر ہے جو یہاں آپ کے در پہ آیا، اے اللہ 10 راتیں گزار کے گیا اور یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ گیا، اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما، اے اللہ امید لے کے آئے بیٹھے ہیں، اللہ امید میں ناکام نہ فرما، اے اللہ کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے کریم پروردگار آپ تو ایسے کریم ہے، اللہ 100 لوگوں کا قاتل تھا، اے اللہ بھی اس نے توبہ بھی نہیں کی تھی، اللہ توبہ کی نیت سے چلا تھا، راستے میں فوت ہو گیا، اے کریم پروردگار آپ کی رحمت نے تو اس کو بھی معاف کر دیا، میرے مالک ہم تو آپ کے در پہ آئے بیٹھے، اے اللہ گھر آئے مہمان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما لیجیے، اے اللہ آپ کے پیارے محبوب نے ہمیں بتایا کہ جو اللہ پر اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر آئے ہوئے مہمانوں کا اکرام کرے، اللہ ہم جیسے کمزوروں کو آپ نے حکم دے دیا کہ گھر پہ آئے ہوئے مہمان کا اکرام کرنا ہے، اے میرے مالک ہم بھی تو گھر آئے ہوئے مہمان ہیں، اللہ اکرام کر دیجیے، اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیجیے، میرے مالک ہم مانتے ہیں ہم تیرے مجرم ہیں، اے اللہ گناہ کر کر کے اللہ دل کو سیاہ کر بیٹھے، مگر ایک ایسی ذات سے ہمارا تعلق ہے جو ارحم الراحمین ہے، اللہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑا رحیم ہے، میرے مالک رحمت کی نگاہ فرما دیجیے، اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اے اللہ اس وقت امت انتشار کا شکار ہے، اللہ ہر طرف جنگیں ہیں، اے اللہ اس پوری امت کو ایک ہونے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ دینی کاموں کی حفاظت فرما،
اللہ اس امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اللہ اس کے ہر شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ اس مسجد مدرسے پہ اپنی خاص رحمت برکت نازل فرما، اللہ ہر وہ شخص جو یہاں حاضر ہو اللہ اس کے سینے کو تقوی سے منور فرما۔ میرے مالک یہ خدمت کی جماعت خوب خدمت کر رہی ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے، اللہ ان خدمت والوں کو بہترین اجر اور بدلہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ خاص طور پہ چند دنوں پہلے ہمارے ہدایہ اکیڈمی حیدرآباد کے سرپرست حضرت مولانا صدیق اکبر رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اے اللہ ان کے بھی درجات کو بلند فرما، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، میرے مالک اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرما، اے اللہ جتنے بھی ہمارے بڑے اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ سب کو اپنے مقرب درجوں میں اللہ مقربین کے درجوں میں اے اللہ شمولیت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ اگلی نشست 12:30 بجے اور 12:30 بجے آج انشاءاللہ اندر ہی یہیں پہ انشاءاللہ مراقبے کی نشست ہوگی، تو 12:30 بجے تک کچھ آرام کر کے کچھ فریش ہو کے پھر واپس تشریف لائیں۔ جزاک اللہ۔